السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے روزانہ آپ اللہ کے کلام کا ترجمہ اور اس کے معانی اور تفسیر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ بھی ایک عبادت ہی ہے۔ خاص طور پر قرآن کریم کو اچھی طریقے سے پڑھنا، قرآن کریم کو اچھی طریقے سے سمجھنا، اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے معلومات حاصل کرنا، یہ بھی عبادت میں شمار ہے، کیونکہ یہ بھی اس کا بھی تعلق علم دین سے ہے، کیونکہ جب تک یہ احکام نہیں معلوم ہوں گے اس وقت تک صحیح طریقے سے عمل نہیں ہو پائے گا۔ تو عمل کے لیے احکام شریعت کی معلومات بہت ضروری ہے۔ لہٰذا انہی احکام شریعت میں سے ابھی جو مسلسل مضمون چل رہا تھا طلاق کے بارے میں، پھر اس کے بعد ایلا کا مسئلہ آیا، پھر اس کے بعد عدت کا مسئلہ آیا، یہ سب مسائل، یہ معاملات سے تعلق رکھنے والے احکام تھے جن کا ذکر ہوا۔ اب خالص عبادت نماز کی طرف پھر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب بیان اتنا بہترین ہے، جو عربی ادب سے واقفیت رکھتے ہیں وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ان کو اور لطف آتا ہے، کیونکہ ان کا مزاج جو ہے وہ ادبی مزاج ہے، تو اس لیے اس مضمون کے انداز کو بہت اچھی طریقے سے وہ لوگ محظوظ ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے ابھی قرآن کریم کی آیت سنی، یہ آیت نمبر 238 اور 239 سورہ بقرہ کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی۔ حافظو یعنی حفاظت کرو، نگہبانی کرو نمازوں کی، اور خاص طور پر بیچ والی نماز یعنی نماز عصر، 5 وقت میں بیچ والی نماز جو ہے نماز عصر۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ خاص طور پر نماز کی حفاظت کا ذکر یہاں کیوں آیا؟ ابھی تو گھریلو معاملات کو ذکر کیا گیا، طلاق، عدت وغیرہ، آپ تو سن ہی رہے تھے اس سے پہلے کے جو احکام تھے۔ اب پھر یہ جیسے ہی احکام بیان فرمائے اس کے ساتھ ساتھ نماز کا ذکر آ گیا، تو اس میں ایک خاص توجہ دلانا مقصود ہے کہ گھریلو معاملات میں الجھن میں پڑھ کر کے اللہ کی عظیم عبادت نماز کو بھول مت جانا، نماز کو فراموش نہ کرنا، کیونکہ کبھی کبھی انسان جو ہے بہت سارے کاموں میں الجھ جاتا ہے تو وہ نماز کی فکر نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں اصل توجہ اس بات کی طرف دلانا ہے کہ یہ گھریلو معاملات، دنیاوی معاملات زندگی میں آتے رہتے ہیں، ٹینشن آتا ہے، لیکن ان سارے معاملات کو نپٹا کر کے جیسے ہی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز کے لیے آپ آ جاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے ادب کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاؤ، عاجزی انکساری کے ساتھ۔ تو اس میں بزرگان دین نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی اس میں خوبی یہ ہے کہ بہت زیادہ الجھنیں آپ کو ستا رہی ہوں، بہت زیادہ ٹینشن ہو، اچھے طریقے سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے ہی آپ نماز شروع کر دیں گے اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توجہ کر کے، تو یہ سارے ٹینشن خود بخود ختم ہو جائیں گے، یا ان کا کوئی نہ کوئی حل سامنے آئے گا۔
یا کم سے کم ذہنی جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ نماز کی برکت ہے، کیونکہ ویسے تو نماز کی برکتیں تو بے شمار ہیں، یہ اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی ٹینشن ہو تو خالی نماز پڑھیں، لیکن ایک اصل اس کی ایک برکت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، کیونکہ انسانی زندگی میں ٹینشن بہت ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اتنے ٹینشن ہیں، اتنے معاملات ہیں کہ اگر وہ سوچتے بیٹھے گا تو اس کا دماغ آؤٹ ہو جائے گا، کہیں دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے۔ بعض لوگوں کے ساتھ اتنے ٹینشن ہیں کہ آدمی وہ سوچتا رہ جائے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ ٹینشن آ جائے یہ سمجھیں یہ دنیا ہے، دنیا میں ٹینشن رہتا ہی ہے۔ دنیا میں آپ کو پوری طرح سے مکمل سکون کبھی ملے گا ہی نہیں، خاص طور پر ایمان والوں کو۔ اس لیے دنیا کے بہت سارے معاملات میں یہ غم دیا گیا تاکہ ادھر اللہ کو یاد کرتا رہے، بندہ اللہ کو یاد کرتا رہے۔ جس قدر وہ اللہ کو یاد کرے گا اتنا ہی وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا رہے گا۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جن کو کچھ بھی ٹینشن نہیں وہ اتنے آزاد ہو جاتے ہیں کہ ان کو خدا ہی یاد نہیں آتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں اور موج مستی میں عیاشیوں میں پڑے رہتے ہیں، ان کو کچھ فکر نہیں، ٹینشن نہیں۔ تو اس لیے ایمان والوں کے ساتھ اگر کوئی ٹینشن یا گھریلو معاملات میں کچھ الجھنے ہیں تو اس پر زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے لیے آپ کو متوجہ فرما رہا ہے، اور جیسے ہی آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے خود بخود آپ کے غم ہلکے ہونے لگیں گے۔ اسی طرف اشارہ ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اب یہاں بات آئی حفاظت کی تو اس پر خاص طور پر چند چیزیں یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کوئی چیز ہو تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے مال ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، گاڑی ہے، موبائل ہے، جو ہماری چیزیں ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں۔ کہیں بھیڑ بھاڑ میں گئے تو 10 بار اپنا جیب ٹٹولتے ہیں کہ کہیں جیب چوری تو نہ ہو جائے، موبائل کہیں نکل تو نہیں گیا ہو۔ کیوں؟ اپنے مال کی انسان حفاظت کرتا ہے۔ لیکن نماز کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ نماز کی حفاظت کیسے؟ نماز کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس کو ہاتھ میں رکھے، جیب میں رکھے، کہیں اٹھا کے رکھے۔ نماز ایک عمل ہے، نماز ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے جو ابھی آپ نے پڑھی۔ مستقل طور پر 5 وقت کی نمازیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی نوافل ہیں۔ تو یہ نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑھ کر کے ہمیں بتائی کہ یہ نماز ہے، تو اس نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا یہ نمازوں کی حفاظت ہے۔ اصل یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی پابندی کے ساتھ پڑھو۔ ایسا نہیں کہ 1-2 وقت کی پڑھ لیے باقی چھوڑ دیے، جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ کبھی موقع ملا تو ظہر اثر مغرب پڑھ لیے، عشاء نہیں، یا کبھی موقع ملا تو عشاء بھی پڑھ لیے، فجر تو اکثر کی غائب ہی رہتی۔ ابھی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے رمضان شریف میں سحری کرنے کے بعد موقع رہتا ہے، اس لیے فجر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو حضرات ابھی نماز فجر کی پابندی کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا یہ پابندی آپ برابر باقی رکھیے، اس کی برکتیں آپ کو سال بھر حاصل ہوں گی، کیونکہ نماز صرف رمضان شریف کے لیے نہیں ہے کہ رمضان شریف آ گیا تو اب ہم اس کے لیے نماز کی پابندی کریں، اور پھر جب رمضان شریف رخصت ہو جائے تو پھر ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں، گورکھ دھندوں میں بالکل بھول بھلیا میں رہ جائیں اور نمازوں کی فکر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، نمازوں کی پابندی اس طور پر ہونی چاہیے کہ اپنے کام بھی ہوتے رہیں اور نماز بھی ہو، وقت آ جائے سارے کام کاج اپنی جگہ لیکن نماز کی پابندی کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے جو دنیاوی کام بظاہر کبھی ایسا لگتا ہے کہ یار کام چھوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھو۔ رزاق خداوند قدوس ہے جو رب زمین کے اندر بل کی چوٹیوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم کو رزق اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرمائے گا۔ وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا رزق ہمارے ذمہ کرم پر ہے، لہٰذا رزق کے لیے اللہ کی عبادت چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ ہماری نماز وقت پر ادا ہو جائے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو پوری نمازیں چھوڑ کر کے پھر رات میں ایک ساتھ آ کے پڑھ لیتے ہیں، یعنی
جیسے کہیں گئے، اب دن بھر کی سب نمازیں چھوٹ گئی ہیں، واپس آنے کے بعد گھر میں عشاء کے بعد پوری نمازیں پڑھ رہے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب وقت پر ادا کر لینا، یہ نمازوں کی حفاظت ہے۔ جیسے ابھی فجر کا وقت تھا، آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، ابھی ظہر کا وقت آئے گا تو پھر ظہر کی نماز ادا کریں گے، عصر کا وقت آئے گا عصر کی نماز ادا کریں گے، مغرب کا وقت آیا مغرب کی نماز ادا کریں گے، اور عشاء کا وقت آیا عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ یہ آپ نے 5 وقت کی نمازیں ادا کر لی تو یہ اللہ کی نماز کی آپ نے حفاظت کر لی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی کئی حدیثوں کا مفہوم ہے، جو بندہ 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کا دل نماز کی طرف، مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، دنیا میں وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا، ذلت اٹھانی نہیں پڑے گی، اور انتقال کے بعد، مرنے کے بعد قبر میں اس کے لیے وہی نماز روشنی بن کر کے آئے گی۔ جو قبر میں اندھیرا ہوتا ہے نا، قبر میں تاریکی ہے، آج گھر میں اگر تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا ہو جائے، لائٹ چلی جائے تو ہم کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جلدی سے فون کرتے ہیں کہ موم بتی لگاؤ، یہ لگاؤ، لائٹ آ جائے۔ لائٹ آنے تک بے چینی، بے قراری رہتی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا۔ وہاں کوئی تو لائٹ آ ہی نہیں سکتی ہے، نہ کوئی لائٹ لا کے دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں کی پابندی کرو، یہی نمازیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے انتقال کے بعد روشنی کی شکل میں بنا دے گا، جو قبر میں تمہارے لیے نور ہی نور ہوگا، اور وہاں الجھن نہیں ہوگی، بے قراری نہیں ہوگی، بے چینی نہیں ہوگی، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے پیغام آتا ہے، بالکل آرام سے سو جاؤ۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں جنت کی بہاریں اسے آتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی پابندی، کیونکہ زندگی تو ہماری کب تک ہے کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی جوانی ہے، بعد میں بڑھاپا آئے گا تب شروع کریں گے، یا جب سب اپنی جوانی کی حرکت حرارت سب ختم ہو جائے اس کے بعد سوچتے ہیں کہ چلو اللہ اللہ کریں، توبہ تیلا کریں۔ جوانی کی عبادت بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ بڑھاپے میں تو ایسے ہی انسان سب چیزوں سے بالکل الگ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی اب فکر اللہ کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے، مگر جوانی میں جو اللہ کی عبادت اور نمازوں کی فکر کرتا ہے، یقیناً وہ بڑھاپے میں کبھی کسی سہارے کا محتاج نہیں ہوگا۔ کیونکہ بڑھاپا ایک ایسی کمزوری ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو سب سے بڑا ٹینشن ہوتا ہے کہ میرا سہارا کون ہوگا، بڑھاپے میں میرا بیٹا میرے لیے سہارا بنے گا کہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ کتنے ایسے بوڑھے ہیں بیچارے، ان کے لیے ان کی اولاد ان کے لیے سہارا نہیں ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک بار ٹیکسی میں جا رہا تھا، ایک جو ٹیکسی ڈرائیور تھے انتہائی بوڑھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ 80 سے اوپر تھے، اور بیچارے بڑی مجھ سے کام کر رہے ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا چاچا آپ ابھی بھی محنت کر رہے ہیں؟ بولے بیٹا کیا کروں، بیٹے رہ کے بھی کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی مجھے دیکھتا نہیں ہے، تو کم سے کم پیٹ کے لیے مجھے محنت کرنا پڑے گا۔ ایسے بھی حضرات ہیں کہ بڑھاپے میں ان کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نمازوں کی پابندی کرنے والے، دین پر قائم رہنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے بڑھاپے کی عمر میں ان کو ایسے اسباب عطا فرماتا ہے کہ پھر ان کے لیے کوئی محتاجی نہیں ہوتی ہے۔ نمازوں کی حفاظت کا ایک اور خاص انداز یہ بھی ہونی چاہیے کہ نمازوں کی حفاظت میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ بھی نمازوں کی حفاظت ہے۔ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا یعنی جب بھی آپ نماز کے لیے مسجد میں آئے تو سارے دنیاوی خیالات کو باہر چھوڑ دیجیے، یعنی سب ٹینشن، خیال، دنیا کے دکان، مکان، گھر، یہ وہ سب باہر چھوڑ کے صرف مسجد میں آئے تو اللہ کا خوف، اللہ کی یاد، اور ایسا محسوس ہو کہ آپ احکم الحاکمین، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے دربار میں آئے ہیں، تو اتنے عاجزی انکساری کے ساتھ بیٹھیں کہ وہ رب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یعنی پوری توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع جس کو کہا گیا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں، یقیناً وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو اس طرح سے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور 5 وقتہ نمازوں میں ان کا دل لگا ہے، تو پھر میدان محشر میں جہاں بڑی سختی کا عالم ہوگا، سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ بڑے پریشان ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت اس بندے خاص کو عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ عرش اعظم کے سائے میں وہ ہوگا، اسے دھوپ اور تپش کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ نماز کے فوائد ہیں، یہ نماز کی برکتیں ہیں۔ حضرات محترم، اب آخر میں اس سلسلے میں ایک خاص بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، نماز پڑھنے والے کو جو بھی فضیلتیں، برکتیں، یہ جو ابھی آپ نے سنا، کئی حدیثوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب ایک طرف، لیکن بندہ سب سے پہلے یہ سوچے کہ جس رب نے مجھے پیدا فرمایا اور ماں کے پیٹ سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک جس کی بے شمار نعمتیں میں کھا رہا ہوں، کیا اس کا حق نہیں ہے؟ اس کے حکم پر اس کی عبادت کرنا کیا ہمارے اوپر حق نہیں ہے؟ بلکہ ہم کو تو، اگر ہم زندگی بھر ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، تب بھی اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوگا، شکر ادا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے پیدا فرمائے، کچھ فرشتے وہ ہیں جو مسلسل سجدے ہی میں، کنٹینیو سجدے میں ہی ہے، اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو مسلسل کنٹینیو رکوع میں ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں، یعنی جو ہماری نماز کا طریقہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے پیدا فرمائے وہ کنٹینیو مسلسل اسی عمل میں ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی، جب وہ سر اٹھائیں گے تو وہ فرشتے بھی کہیں گے، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے پروردگار تیری عبادت کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ فرشتے جن کو نہ کھانا پینا، نہ بیوی بچے، کوئی چیز کا، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اور وہ مسلسل کنٹینیو عبادت کرتے رہیں گے، اور جب قیامت قائم ہوگی تب بھی وہ فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے، ما عبدنا کا حق عبادتک، اے پروردگار ہم نے تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ تو آپ سوچئے ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ رب قدیر جل جلالہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے جہاں تک کم سے کم 5 وقت کی نمازوں کی تو پابندی کریں۔ باقی ہم رات بھر نوافل نہیں پڑھ سکتے یا دن بھر تسبیح قیام نہیں کر سکتے، تو کم سے کم 5 وقت جو اللہ نے نماز فرض فرمائی ہے اس کو تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں، جیسے ہر نماز کے ساتھ کچھ نفل نمازیں ہیں، فجر کے علاوہ ظہر میں بھی نفل ہے، عصر میں بھی نفل نہیں ہے، مغرب میں ہے، عشاء میں، تو یہ نفل نمازیں، یا اس کے علاوہ بھی جیسے نماز اوابین ہے، صلاۃ التسبیح ہے، اشراق ہے، چاشت، یہ سب نفل نمازیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت میں بندے کے اعمال تولے جائیں گے تو سب سے پہلے اس کا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا، نماز پڑھا ہے کہ نہیں، اور فرض دیکھا جائے گا، فرائض پورے ہیں کہ نہیں۔ اگر فرائض میں کہیں کچھ کمی ہے، یعنی فرض کی ادائیگی میں توجہ نہیں رہی یا کچھ کمی رہی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نامہ اعمال میں نوافل ہیں کہ نہیں۔ اگر نوافل ہیں تو ان نوافل کے ذریعے فرض کی کمی پوری کی جائے گی۔ اس لیے بھی نوافل جو ہم پڑھتے ہیں، خاص طور پر مغرب میں، عشاء میں، تو یہ نفل نمازوں کا ایک بڑا اصل فائدہ یہ بھی ہوگا کہ قیامت میں نامہ اعمال میں فرض میں اگر کہیں کمی رہی تو یہ نوافل کے ذریعے اس کی کمی پوری کی جائے گی، اور اگر نوافل نہیں ہیں تو پھر فرض کی کمی کا اس پر اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی طرح سے روزے جو فرض ہیں اس کا حساب ہوگا کہ فرض روزے پورے رکھا ہے یا کچھ کمی ہے، تو کچھ کمی ہوگی تو نفل روزے جو رکھے ہیں اس کے ذریعے وہ کمی پوری کی جائے گی، اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس کا بھی حساب بڑا سخت ہوگا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اس لیے یہاں سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں، نوافل یہ بھی اگر پڑھ لیں تو یہ ہمارے لیے وہاں کام آنے والی چیز ہیں۔ ابھی آج کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے بہت پڑھ لیا اب بس ہو گیا، کیا کریں گے، بہت پڑھ لیا بس ہو گیا، لیکن کبھی دولت کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں کبھی یہ نہیں سوچتے چلو بس ہو گیا، اب
اب نہیں کھائیں گے، اب تھوڑا چٹنی روٹی کھا لیں گے، نہیں، ہمیشہ اچھے سے اچھا کھانا چاہیے، جب بھوک لگے اچھے سے اچھا کھانا چاہیے۔ اسی طرح سے مال دولت کے لیے بھی انسان کبھی بھی وہ بالکل اس میں خاموش نہیں رہتا ہے اور نہ اس کو پیٹ بھرتا ہے، بس دولت آ رہی ہے تو سوچتا ہے کہ اور زیادہ آ جائے، 10 لاکھ آ گئے تو چاہیے اور 1 کروڑ ہو جائے، 1 کروڑ آ گئے تو سوچتا ہے 10 کروڑ ہو جائے، تو اس سے کبھی انسان کا دل نہیں بھرتا۔ مگر نماز میں اتنی جلدی کیوں دل بھر جاتا ہے؟ 2 رکعت پڑھ لیے بھاگنا شروع ہو گئے، خاص طور پر جو جمعہ آتے ہیں، 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھ لی اور بھاگ جاتے ہیں، نہ ان کو سنتوں کی فکر ہے، نہ نوافل کی فکر ہے، اور 5 وقتہ نماز کی بھی فکر نہیں ہے، تو یہ بھی ان کے لیے میدان محشر میں بڑی سختی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو نمازیں مسلسل چھوڑ رہے ہیں ان کے متعلق بڑی سخت وعیدوں کا ذکر ہے۔ اگر میں وہ ساری حدیثیں بیان کروں تو واقعی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ صرف 2 حدیثیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اسے 80,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، جہنم میں اس کو جلنا پڑے گا۔ یہ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ بعض لوگ بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم تو ٹناٹن ہیں، ہم کہاں جہنم میں جائیں گے، ہم تو کیا ہمارا سایہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں، یہاں عمل میں گرفت ہوگی، عمل میں گرفت یعنی پکڑ ہوگی، لہٰذا اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم نے تو بالکل اپنا پختہ ایمان ہے اور ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ سوچئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، جنت کی خوشخبری دے دی، مگر وہ بھی آخرت کی فکر میں اتنے پریشان ہیں، اتنے فکر مند ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چڑیا بیٹھی ہے، دیکھ کر کے افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کاش میں بھی وہ چڑیا ہوتا۔ پوچھا گیا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ بولے اس لیے کہ اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے اور مجھے حساب دینا پڑے گا، مجھے اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ تو صحابی رسول کو اتنی فکر ہے تو ہم کس کھیت کی مولی، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ ہرگز خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم نمازیں چھوڑیں گے تو کچھ نہیں فرق پڑے گا، بلکہ ڈرو اللہ سے اور اللہ کے عذاب سے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، یعنی جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اسی میں کچھ ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے، تو جو کافر جو جہنم کے حقدار ہیں وہ جب کافر وہاں پر ہوں گے تو وہ کافر ان سے پوچھیں گے ارے تم تو ایمان والے تھے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک شریف آدمی اگر کسی غلط چلا گیا، جیسے جیل میں اگر کوئی شریف آدمی چلا گیا تو جیل میں آدمی پوچھتا ارے تم یہاں کیسے آ گئے، تم یہاں کیسے آ گئے یار، تم تو شریف آدمی، نیک آدمی، نمازی ہو، یہاں کیسے آ گئے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جیل جو ہے وہ شریفوں کے لیے نہیں ہے، مجرموں کے لیے۔ تو جہنم میں جو ہے وہ کافر اور مشرک، بڑے بڑے کافر مشرک جو ڈالے جائیں گے، وہ پوچھیں گے تم تو ایمان والے تھے، وہ یہاں کیسے آئے؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہے، قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، صاحب ایمان تو تھے لیکن نمازی نہیں تھے، اس لیے اس کی سزا میں ہمیں جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز مت چھوڑو، اگر نماز چھوڑو گے تو پھر جہنم کی سزا ہوگی۔ اور اس سے بچنے کے لیے واحد راستہ ہے کہ جتنی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں سب ادا کر لیں، کیونکہ سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا، باقی سب حساب بعد میں، یہی پکڑے گئے تو پھر چھٹکارا تو مشکل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث پاک کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتا ہے، مرنے کے قریب جب ہوتا ہے، یعنی جب موت قریب آتی ہے تو اس کے اوپر بڑے سخت عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور فرشتے جب اس کے سامنے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے تو اتنی ڈراؤنی شکل میں کہ وہ ڈر جاتا ہے اور اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی کسی سے ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، تو اس کا چہرہ ایک دم کالا پڑ جاتا ہے۔ تو وہ جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو بڑی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، وہ ڈر جاتا ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جو شخص نمازیں چھوڑتا ہے وہ موت کے قریب اسے اتنے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں
جیسے 70 تلوار کے ضرب جسے لگتے ہیں اس ایک جھٹکا اس کا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز چھوڑنے والے پر ایسی سختی ہوگی کہ اس کو اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندر بھی پانی پلایا جائے تو اس کی پیاس مٹے گی نہیں، جس کو سکرات موت کہا گیا، موت سکرات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت۔ حضور نے دعائیں فرمائی ہیں کہ سکرات کی موت سے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ موت تو یقینی ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جس کے اندر بھی جان ہے، روح ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لہذا بھول مت جاؤ کہ موت نہیں آئے گی، موت تو آنی یقینی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو نمازیں چھوڑتا ہے جب موت آئے گی، کیونکہ موت جب آئے گی تو آئیں گے روح نکالنے کے لیے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، تو اس وقت اس کے اوپر اتنی سخت کیفیت ہوگی کہ پھر اس کو کسی چیز کا چین نہیں، سکون نہیں، اور زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو پائے گا، یعنی وہ کرنا بھی چاہے تو زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، تمہاری موت تمہارے لیے آسان کر دی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے موت اتنی آسان ہو جاتی ہے، جب اس کا وقت آتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کی جب روح فرشتے نکالنے کے لیے آئیں گے تو بڑی اچھی شکل میں کہ وہ دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا، کیونکہ وہ خوشخبری لے کے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، تو اطاعت و فرما برداری کر چکا، اب تجھے اللہ کی بارگاہ میں چلنا ہے، بڑے شان کے ساتھ تجھے لے جائیں گے۔ اور یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب روح نکالی جائے گی تو ایسے جیسے کہ گوندھے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جائے، یعنی پتہ ہی نہ چلے۔ اور وہ جو بے نمازی ہوگا اس کی جب روح نکالی جائے گی تو ایسے جیسے سوتی کپڑا کانٹے دار درخت پر ڈال کر کے کھینچا جائے تو جیسے پھٹتا نکلتا ہے۔ موت کی سختی یہ بے نمازیوں کے لیے ہے۔ اسی لیے جتنے بھی اولیاء اللہ دنیا میں آپ نے ان کی تاریخ پڑھی، ان کی اگر تاریخ آپ پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، سارے اولیاء کاملین نمازوں کے پابند نظر آتے ہیں، کیونکہ نمازوں کی پابندی یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اس میں اللہ کی رضا بھی ہے۔ آج اب ایک آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کچھ فتنے آج ایسے اٹھے ہوئے ہیں، کچھ فتنے کہ کوئی ڈھونگی بابا بن کر کے کہتا ہے ارے یہ نماز کی کیا ضرورت ہے، دل کی نماز پڑھو۔ بہت سارے ایسے ڈھونگی باباؤں کے چکر میں نمازیں چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ایک شخص میرے پاس آتا تھا ملنے کے لیے تو وہ آنا چھوڑ دیا، میں نے پوچھا کہ وہ آتے تھے ابھی نہیں آ رہے، تو کسی نے بتایا کہ وہ ایک بابا مل گئے ان کو، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے کیا ملتا ہے مسجد میں، خالی سر ٹیکنے سے نماز تھوڑی ہوتی ہے، دل کی نماز چاہو آؤ میرے پاس میں بتاتا ہوں نماز کیسے۔ تو سب کو گمراہ کر رہا ہے۔ دل کی نماز اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد جانا نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، بس صرف بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، بس ہو گئی نماز، اللہ کو یاد کر لو، نماز ہو گئی۔ آپ ذرا سوچئے اگر یہی خالی دل کی ہی نماز کافی تھی تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور بھی یہی بتا دیتے کہ وہاں مسجد نبی شریف میں جانے کی ضرورت نہیں، حضور تو خود مسجد نبوی تعمیر فرما رہے ہیں، مسجد تعمیر فرمائے، اور جب تک ظاہری حیات میں موجود رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی۔ نمازوں کا عالم تو یہ ہے، یہ تو فرائض نماز کی تو پابندی الگ چیز ہے، اور خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم رات میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرماتے تھے، تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے، اتنی نمازیں کبھی کبھی پڑھنے لگتے تھے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک رکھا ہے، اتنی زیادہ آپ مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ تو یہ نمازوں کی پابندی اور نماز پڑھنے کا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین اولیاء کاملین سے ہم تک پہنچا، وہی اصل نماز ہے۔ اب اگر کوئی کتنا بھی بڑا ڈھونگی جو ہے کرتب دکھا کر کے آپ سے کہے کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے اور ہم کعبے میں پڑھ لیں گے، یہاں پڑھیں گے، وہاں پڑھیں گے، دل کی نماز، سمجھ جاؤ وہ شیطان ہے۔ شیطان بہکانے کے لیے آپ کے آگے پیچھے کوشش میں لگا رہتا ہے کہ چھوڑ دو نماز، نماز میں کیا ہے، نماز سے کیا ملتا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ایسے بہت سارے آج کل فتنے گھوم رہے ہیں۔
اور آپ کو ایسا ذہن میں ایسی بات ڈال دیں گے کہ آپ گھوم جائیں گے، بولیں گے ہاں یار کیا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ فائدے کے لیے نہیں، بس کہ یہاں اللہ کا حکم ہے، باقی جو فائدے وہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ہمیں عطا فرمائے، لیکن ہمیں جو نماز پڑھنا ہے اللہ کا حکم ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے یہ سنا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی نماز۔ اگر دل کی نماز کا کافی ہوتی تو پھر یہ نمازوں کی حفاظت کا حکم کیوں ہوتا؟ لہٰذا آپ کو اس بات پر خاص قائم رہنا ہے کہ نمازوں کی پابندی ہوتی رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری آیت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم کو خوف ہو، کیونکہ نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنا ہے، لیکن کسی چیز کا ڈر ہے، ڈر مطلب جیسے اب سیلاب آنے والا ہے، آندھی طوفان ہے، یا دشمن باہر جو ہے تلوار لے کے کھڑا ہے کہ اگر نکلیں گے تو جان کے لیے خطرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے نماز ادا کر لو۔ جیسے اگر گھر کے باہر دشمن کھڑا ہے کہ باہر نکلوں گا تو وہ گولی مار دے گا، تلوار سے قتل کر دے گا، تو آپ کے لیے گھر میں محفوظ ہیں، نماز پڑھو آپ، وہاں کون آ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جان کے لیے خطرہ نہیں ہے تو آپ مسجد میں آ کے نماز ادا کرو۔ یہ خاص طور پر سفر کے متعلق حکم ہے کہ اگر آپ چل رہے ہیں، سواری پر ہیں اور سواری روک نہیں سکتے، تو سواری روکنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو سواری پر ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ یعنی پیدل چلتے چلتے اگر کہیں رک گئے وہیں نماز پڑھ لیے، یا سواری پر سوار ہیں تو بھی نماز پڑھ لیے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم اطمینان سے ہو جاؤ، یعنی پورا امن حاصل ہو جائے، تو پھر اللہ کو کی یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی جہاں بھی آپ کو موقع ملے، نماز کا وقت آ گئے تو نماز پڑھ لیں۔ ابھی ایک مسئلہ، یہ ٹرین میں نماز کا مسئلہ اکثر کو اس سلسلے میں شبہ ہے۔ اس سلسلے میں ابھی حالیہ جو فقہی سیمینار ہوا علماء کے درمیان، اس میں دو صورتیں سامنے آئیں۔ اصل میں اس سلسلے میں پہلے سے جو علماء کا موقف تھا کہ ٹرین میں اگر نماز کا وقت ہو جائے اور ٹرین مسلسل چل رہی ہے، رک نہیں رہی ہے، تو اب ٹرین میں نماز کیسے پڑھیں؟ تو اس وقت حکم یہ تھا کہ جیسے آپ کو موقع مل جائے ویسے پڑھ لیں، یعنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر قبلہ رخ ہو سکتے ہیں تو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ کر کے ہی نماز ادا کر سکتے ہیں، جیسے یہاں بیٹھ کر کے جن کو معذور کو جیسے بیٹھ کر کے پڑھنا ہے کہ رکوع کا اشارہ، سجدے کا اشارہ، اس طرح سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اگر ٹرین میں ہیں، سواری میں ہیں، فلائٹ میں ہیں، تو اس طرح سے آپ اگر نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر جب سفر سے آپ اپنے وطن واپس آ گئے تو پہلا حکم یہ تھا کہ اس نماز کو آپ دہرا لیں، خاص طور پر ٹرین کی نماز۔ ریل میں، ٹرین میں جو نماز چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھی گئی تو اس کا اعادہ کر لیں، یعنی دہرا لیں۔ قصر ہے تو قصر ہی دہرانا ہے۔ لیکن ابھی جدید جو فقہی سیمینار میں مفتیان کرام کا اس سلسلے میں فیصلہ یہ آیا کہ اس وقت جو ہے وہ ٹرین کے متعلق احکام الگ تھے، لیکن اب جو ہے احکام الگ ہیں۔ یعنی اس وقت جو ہے وہ ٹرین اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس وقت پہلے اختیار میں بھی ہوتی تھی، اب اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ وضو کر کے انتظار کریں کہ نماز کے وقت میں اگر ٹرین رکتی ہے تو رکنے کی صورت میں ٹرین ہی کے اندر جو بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے اس پہ اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، یا سیٹ پر بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسٹیشن پر اتر کر کے پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آج کے حالات ذرا خطرناک یا نازک ہیں، اس میں بہت ساری پریشانی آ سکتی ہے، یا ٹرین چھوٹنے کا اندیشہ ہے، تو ٹرین کے اندر ہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ٹرین میں جو نماز پڑھی گئی پھر اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ نماز صحیح اور درست ہے۔ کشتی میں، فلائٹ میں نماز کے بارے میں تمام علماء کا پہلے سے ہی متفقہ فتویٰ یہ ہے کہ فلائٹ میں اگر ہم نماز پڑھیں تو وہ نماز صحیح ہے، نماز ہو جائے گی، پھر واپس آنے کے بعد دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کشتی میں بھی اصل میں ٹرین اور کشتی اور معذور مکمل مانا گیا، اس لیے اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے، صحیح ہے، اور پھر اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کشتی میں بھی جو نماز پڑھی گئی نماز صحیح ہے، درست ہے۔ صرف سوال یہ آتا ہے کہ قبلہ رخ، کیونکہ اب جیسے ٹرین ادھر جا رہی ہے، قبلہ ادھر ہے، تو قبلہ رخ کرنے کے لیے اگر صورت نہ بن سکے تو کیا کریں؟ تو اس میں علماء و فقہا یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جس رخ بھی ممکن ہو نماز ادا کر لیں، جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی اپنا رخ کرو گے اللہ موجود ہے۔ نماز اللہ کے لیے، اصل قبلے کی طرف رخ کرنا یہ شرط ہے، خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کی طرف رخ کرنا نماز کے لیے شرط ہے، لیکن اب معذور کے لیے مجبوری کی صورت میں کہ اب یہاں وہ قبلہ رخ نہیں ہو سکتا ہے، تو تصور یہ کرے کہ میں قبلہ رخ ہوں اور اللہ کے لیے نماز ادا کر رہا ہوں، وہ نماز ادا کر لے، اس کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے یہاں تک حکم دیا گیا کہ سفر میں ہیں تو بھی نماز پڑھو، معذور ہیں تو بھی نماز پڑھو، اس کا مطلب یہ کہ نماز معاف نہیں ہے۔ جو لوگ اچھے تندرست سب کچھ ہو کر کے وطن میں بھی ہو کر کے نماز چھوڑ بیٹھیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ یہاں تو سفر میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب جب ہم سفر میں نہیں ہیں، اپنے وطن میں ہیں، تب تو ہم کو پوری پابندی کرنی چاہیے۔ یہاں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، سب کچھ سہولیات ہیں، اور جو حضرات دکان والے ہیں، کاروباری ہیں، دکان میں کاروبار میں بیٹھنے کی وجہ سے وقت نہیں ملتا، تو ان کے لیے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ دکان ہی میں کچھ ایسی جگہ بنا لیں کہ ایک مصلی وہاں رکھ لیں، کیونکہ مسجد نہیں آ سک رہے ہیں، مجبوری ہے، تو کم از کم وقت پر وہیں پر نماز ادا کر لیں، یہ بھی ایک تاکہ قضا کے گناہ سے بچ جائیں، کیونکہ وقت گزر جائے تو نماز قضا ہوگی، اور نماز قضا کرنا یہ گناہ ہے، تو قضا کے گناہ سے بچنے کے لیے بہتر یہ کہ وہیں پر آپ نماز پڑھ لیں، کارخانے میں وہاں نماز پڑھ لیں، آفس میں ہیں وہاں نماز پڑھ لیں۔ ابھی آج کل جو بہت زیادہ تعصبی ہیں وہ تھوڑا تعصب کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر نماز پڑھنے میں کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا ہے، اعتراض نہیں ہے، تو وہاں نماز پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہمارے وقت میں ہماری نماز ادا ہو سکے۔ تو یہ نماز کی پابندی، نماز کی حفاظت کے متعلق چند ضروری نصیحتیں بھی تھیں، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی آپ نماز کی پابندی کے متعلق تاکید کرتے رہیے۔ قرآن کریم ہی میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو، یعنی بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے رہو۔ آپ بھی آ رہے اور اپنے بچوں کو، بچے سے مراد یہ ہے کہ 2 سال 3 سال نہیں، جو شعور کی منزل میں ہیں 7 سال 8 سال، ان بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں، اور جو بڑے ہو چکے ہیں ان کو تو سختی کے ساتھ نماز کے لیے تلقین کرنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز سکھاؤ، نماز کی عادت ڈالو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کے پڑھاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اگر 10 سال کی عمر میں نہیں پڑھتا ہے تو اسے مارنا پڑے تو مار کے پڑھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سختی ضروری ہے نماز کی حفاظت، نماز کی پابندی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائیوں بہنوں کو، تمام مسلمانان عالم کو یا اللہ 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں، برائیوں، خرافات، فواحشات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، ستاروں کی گردشوں سے، حوادث روزگار سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان و رحیم، یا اللہ یا رحمان و رحیم، یا اللہ یا رحمان و رحیم، ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما، ماہ رمضان المبارک کا نور عطا فرما، ماہ رمضان المبارک کی شفاعت نصیب فرما، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا، ہماری قبروں کو نور سے منور فرما،
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلاة